اپنے قابل کی پالیسی کے مطابق چلیں۔ جماعت اسلامی والے ہر حلقے میں 7 روزہ فہم قرآن و سنت کلاس کرتے ہیں، وہ بھی الیکشن کے ایام اس پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیں جماعت اسلامی گمراہ ہے، اہل و سنت سے خارج ہے اور مبتدین کی جماعت ہے، اور ان سے تعلق رکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ ووٹ دینا تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ یہ میرے جذباتی فتوے نہیں ہیں، میں لطیفہ کو ہنسانے والا مولوی نہیں ہوں، میرا عادت نہیں ہے یہ، میں سیدھی سیدھی بات کہتا ہوں اور میں اللہ کے جواب دوں اس بات کا اگر میں نے غلط مسئلہ بتایا۔ مودودی نے تفہیم القرآن میں بسم اللہ کا معنی غلط بیان کیا ہے، بتائیں پورے قرآن کا معنی کیسے وہ ٹھیک کرے گا؟ آپ جائیں نہ ہنسے مت، مسئلہ سمجھیں، آپ مودودیوں سے کہو جا کر تفہیم القرآن اٹھا کے دیکھو، اس میں مودودی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی پر کہتا ہے ایک لفظ محمل ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن کسی کے معنی میں مبالغہ پیدا کرنے کے لفظ محمل لاتے ہیں۔ 2 مثالیں دے، لمبا تڑنگا، کہتے ہیں تڑنگا کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے، لفظ لمبا کے معنی میں مبالغہ پیدا کر تڑنگا لائے ہیں۔ کالا شاہ، کہتے ہیں شاہ کا کوئی معنی نہیں ہے، کالا کے معنی میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے شاہ لائے ہیں۔ الرحمن الرحیم، الرحیم کا کوئی معنی نہیں ہے، الرحمن میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے رحیم لائے ہیں، جیسے شاہ اور تڑنگا ہے۔ یہ فہم قرآن ہے؟ بتاؤ، گمراہ نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ انبیاء علیہ السلام کو معصوم نہیں مانتا، ہم گمراہ نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ صحابہ کو معیار حق اور حجت نہیں مانتا، گمراہ نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ آپ ایک کتاب کو مطالعہ فرما لیں، اس کتاب کا نام ہے المودودی والخمینی الشقیقان، خمینی اور مودودی 2 بھائی، یہ اس کا نام ہے۔ اور اس سے بھی آسان چاہیے، شیخ الحدیث مولانا زکریا کی کتاب ہے مودودی فتنہ۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ جہاں معتدل بندہ بھی اس فتنے کے خلاف قلم اٹھانے پر مجبور ہے۔ حضرت شیخ جیسا معتدل بندہ بھی، بتاؤ کتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ اور ووٹ دے کر کسی کو اسمبلی میں لے جانے کا مطلب یہ ہے ہم ایسے بھی تو کہ اپنا رہنما مان لیں، بھئی ہمارے بس میں نہیں، آپ برداشت کر سکتے تو کریں، ہم نے مسئلہ بتا دیا آپ۔